تو آگ لگے کی طرح. ہم تو سنت جماعت والے ہیں. ابو بکر کو ماننے والے ہم, عمر کو ماننے والے ہم, عثمان سے محبت کرنے والے ہم, علی کی شجاعت پہ فخر کرنے والے ہم, امام حسین کے, امام حسن کے صبر پہ فخر کرنے والے ہم, امام حسین کی شہادت پہ فخر کرنے والے ہم, علی اکبر کی جوانی پہ فخر کرنے والے ہم, عباس علم بردار کے بازو پہ فخر کرنے والے ہم, حضرت علی اصغر کی معصومیت پہ فخر کرنے والے ہم, غوث اعظم کی تقوی پہ فخر کرنے والے ہم, غوث اعظم کی کرامتوں پہ فخر کرنے والے ہم, غوث اعظم کے دامن پہ فخر کرنے والے ہم, خلیل نواز کی عطا پہ فخر کرنے والے ہم, اعلیٰ حضرت کے عشق پہ ہم فخر کرنے والے ہم, مفتی اعظم کے تختے پہ فخر کرنے والے ہم. سب کو ہم ماننے والے ہیں, سب کو ہم فالو کرنے والے ہیں. میرے دوست اب میرا جملہ سنیے, سب کو ماننا الگ ہے, سب کے نقش قدم پر چلنا یہ الگ ہے. ماننا الگ ہے, سب کو ماننا الگ ہے, سب کے نقش قدم پر چلنا الگ ہے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا گھر سے کہ کوئی سراغ لے گی. آپ حدیث آپ کو سنا دو, آپ کے آگے تب جو تبدیل آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ہم اس قوم کو کبھی نہیں بدلاتے جس قوم کو اپنے بدلنے کی فکر نہ ہو. یہ فکر ہمیں آنی چاہیے بھائی. آوا نماز کو بولنے سے ہمیں نمازی نہیں بننا ہے, ہمیں فکر آنا ہے میں مومن ہوں. نماز میری آنکھوں کی فکر ہے, میرے سرکار کی آنکھوں کی فکر ہے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ کل میدان قیامت میں سرکار کے سامنے منہ دکھانا پڑے گا. یہ فکر آپ کو ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن اگر جاری کر دیا جائے, یہ کام کرنے سے آپ کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. ابھی کورونا گیا تو گائیڈ لائن انہوں نے جاری کیا, 50 آدمی ہونا, بیچ میں کیا ہونا, اور ناکوں میں ماسک لگانا. اب اگر آپ کوئی کہے یہ ماسک میں نہیں لگاتا جی میری مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے تو جان آپ کی جانے کا خطرہ ہے, جان آپ کی جا سکتی ہے. حضرات بلا تشریح و تفصیل ہر انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے, اس کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے, اس کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے, اس کی موت کی فکر ہونی چاہیے, اس کی اولاد کی فکر ہونی چاہیے, اس کو گھر کی عورتوں کی فکر ہونی چاہیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, ہم نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنایا ہے. گھر کا مرد حاکم ہے. اگر تمہاری موجودگی ہے, تمہاری گھر کی عورتوں کے پردگی کے ساتھ ہو رہی ہے, میدان قیامت میں اس کے گناہوں کا بوجھ اللہ کے سر پہ ڈال دیا جائے گا. یہ میرے بھروسے پہ مت رکھنا, میں تو 11ویں کرنے والا ہوں, میں سال کے 50 مرتبہ اگریشن جانے والا ہوں. یاد رکھنا اللہ آپ دے گئے, آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں بتایا, میں کیا سنت کا ماحول آپ کو نہیں کیا, اپنے اولادوں کو حافظ عالم نہیں بنایا. آپ کے مدرسے کا نظام چل رہا ہے, کسی مدرسے پہ لا کے دیکھیے القصہ مختصر, خاص طور سے ساؤتھ کے علاقے کے مدرسے جو تمل ناڈو انڈیا کے انڈیا کے ساؤتھ کے علاقے میں کرناٹک تلنگانہ ہوگا, آندھرا ہے اور تمل ناڈو کیرلا ہے, ان مدرسوں پہ آپ ہے جتنے بچے پڑھنے والے ہیں سارے کے سارے بچے یا تو بنگال کے یا تو بہار کے یا تو یو پی کے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کیوں آپ کا بیٹا عالم نہیں بن سکتا, آپ کا بیٹا عالم نہیں بن سکتا, آپ کا بیٹا حافظ نہیں بن سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا, میرے صحابہ یہ بتاؤ میرے صحابہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ مفلس ہوتا ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس ہوتا ہے, جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس ہوتا ہے, وہ کنگال ہوتا ہے, وہ غریب ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے نہیں, مفلس حقیقی میں وہ نہیں ہے, مفلس وہ عابد ہوگا, مفلس وہ زاہد ہوگا, مفلس وہ تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہوگا. کون یا رسول اللہ؟ میرے آقا کہتے ہیں میدان قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے نام اعمال کھولے جائیں گے, تو کوہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں نکلیں گی. کوہ احد کے پہاڑ پر جو لوگ حج کو گئے ہیں, رب کے میدان کی زیارت کرانے کے لیے حجاج کرام کو لے کر جایا جاتا ہے. 12 کلومیٹر لمبا اور 7 کلومیٹر چوڑا ملک عرب کا سب سے زیادہ بڑا پہاڑ ہے. میرے آقا کہتے ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کے نام اعمال کی نیکیاں پڑھی جائیں گی. تو کیا ہوگی اس کی نیکیاں اتنی ہوگی کوہ احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں برآمد ہوگی. مگر میرے آقا کہیں گے اتنے میں اس کے گھر والے آئیں گے, اس کی ماں آئے گی, اس کا باپ آئے گا, اس کے بھائی آئیں گے, اس کے پڑوسی آئیں گے, اس کی بیوی آئے گی, اس کے بچے آئیں گے. بچے آ کر کہیں گے اللہ یہ تو نمازی بنا تھا, مجھ کو نماز پڑھنے کا حکم کبھی نہیں دیا. بیوی کہے گی یہ
جائے گا اس کو حقیقی معنی میں مفلس کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ ہاں، آپ نے بہت سی بڑی بڑی تقریریں سنے ہوں گی۔ شہر وشاکھاپٹنم ایک ایسا شہر ہے جہاں مفتی سلمان اظہری سے لے کر سید امین القادری اور سید امین القادری سے لے کر حضور گلزار ملت اور حضور گلزار ملت سے لے کر حضور ارسال میاں صاحب تک ہے نا، بڑے بڑے اکابرین آ چکے ہیں۔ آپ سب کی آپ نے خطابات آپ سنے ہے نا، لیکن خطابت کا چوبر نہیں، بالکل میں آپ کو ایک آئینہ دکھانے آیا۔ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ معلوم آپ کیا کرو اس میں حضرت ابھی ٹائم کیا ہے، لوگ علماء کی بات آج کوئی سننا پسند نہیں کرتا۔ میں بھی نوجوان اور میری دوستی زیادہ نوجوانوں سے ہوتا ہے۔ ہاں، نوجوان میں ایک مزاج پایا جاتا ہے، سیل ہاتھ میں آگے سمجھو، سامنے کیا تو بیان ہے آپ کو اسکپ کر دے گا، انہوں کا بیان سنے تو کیا آپ کو بدلنا پڑتا ہے آگے۔ ارے دیکھو وہ کسی فلم کا 3 گھنٹے کا شو اگر 5 منٹ کلپ اگر کاٹ کر کسی نے فیس بک پہ، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، پورا دیکھا، دیکھو اسے کمنٹ کیا کرنا معلوم، پلیز فل مووی سینڈ می کو بہت آپ کو بات کرنا پڑا۔ ایک مووی اگر میرے پاس ہے تو پورا سینڈ کرو گا۔ آپ جانتے ایک بات اور کے بعد تھوڑے اللہ آپ سے کچھ کہا ہے۔ ڈاکٹر مولانا نے کہا تھا بستر سے اٹھ کر توجہ ہے نا، کیا فرمایا؟ بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے اقبال، توجہ مچل جائے گا، بس آپ کے مطلب کا شعر ہے۔ بستر سے اٹھ کر مسجد میں جا نہ سکے اقبال، خواہش رکھتے ہو قبر سے اٹھ کر جنت جائے۔ بس یہی پوری تقریر ختم ہو گئی، یہ ہمارا حال ہے۔ جنت ہمیں جا کر پہنچا دی، جنت کسی کی باپ کی جا کے نہیں کہ ہمارے جنت چلے جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے کہا، فرمایا اہل قریش، بنی ہاشم، میرے گھر والوں، اپنے باپ کی نسب پر فخر مت کرو، میدان قیامت میں اللہ تم سے نسب نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں تم سے تمہارا عمل پوچھے گا۔ اس سے فرمایا جاتا ہے نبی کے گھر والوں سے اور گھر والے بریلی کا امام بتا کر کہتا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ تین نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ یہ مرتبہ ہے نبی کے گھر والوں کا۔ آقا کہتے ہیں میرے گھر والے میدان قیامت میں سب سے پہلے میری امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ یہ نبی کے گھر والے۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کے لیے تھا؟ ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ ان کا وسیلہ ہماری دعاؤں میں آ جائے تو اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ میرے آقا کہتے جس کی دعائیں قبول نہ ہو وہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا وسیلہ نام اپنی دعاؤں پہ۔ آقا کہتے میرے چچا امیر حمزہ کا نام لے، اللہ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے۔ اتنے بڑے مرتبے والے مگر کیا کہتے ہیں، اے میرے گھر والوں، اس چیز پر نہ رہنا کہ بس میں عبادت کو چھوڑ دیا، میرے بابا یہ ہے، میرا نانا یہ ہے، میرا دادا وہ ہے، میرا چاچا وہ ہے، میرا خاندان یہ ہے، نسب میدان قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، ان سے تمہارا اعمال پوچھا جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہم اس کو تاکہ ہم بولتے ہیں غوث پاک ہمارے ہیں، غوث پاک ہمارے ہیں، ہم کو بھی تو غوث پاک کا بننا چاہیے۔ سبحان اللہ بول رہے ہو؟ چلانے سے سبحان اللہ نہیں بولا جاتا ہے، بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولا۔ اور سے بات کہ ہم کو بھی تو بننا چاہیے، جو بھیا ہم نے بنا کر دعا ہے، کیا یہ بھیا، یہ رویہ، یہ کردار،
یہ کیریکٹر، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ بولنے چالنے کے لب و لہجے، ماما بابا گرو آنا سلام کرنے کا طریقہ بھی آج نوجوان نے چھوڑ دیا. آپس ملیں گے تو اردو میں بات بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ تیلگو پہ بات کر دیتے ہیں. اے میری ملت نوجوانوں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، غوث پاک ہمارے ہیں، غریب نواز ہمارے ہیں، ہم کو بھی تو اپنے اولیاء اللہ کا ہونا چاہیے. اگر ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو ہماری حدیث کی طرف پھر بات آگے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. اور ویسے کی زبان اللہ اور پیار کی زبان اللہ کیا کہتے سنیے آپ. میرا آقا کہتے ہیں ابو سعید کی روایت فرماتے میرا آقا نے فرمایا جو تمہارا حق نہ دے کیا کرتے تکرار کرتے. میرا آقا نے فرمایا تم کیا تکرار کرو گے میدان قیامت میں جو اللہ کے اولیاء ہوں گے، جو اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی، جو اولیاء اللہ ہوں گے، یہ اولیاء اللہ میدان قیامت میں اللہ سے تکرار کرے گا اپنے چاہنے والوں کے حق. کیا کرے گا؟ کیا قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ پاک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جمع فرمائے گا اور اولیاء کو جمع فرمانے کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی. اللہ پکار کر فرمائے گا اے میرے اولیاء، اے میرے اولیاء کی جماعت، آج میں تم لوگوں سے خوش ہوں. تمہاری عبادت نے مجھے خوش کر دیا ہے، تمہارے تقوی نے مجھے خوش کر دیا ہے، تمہاری پرہیزگاری نے مجھے خوش کر دیا ہے. اے میرے اولیاء، آپ نے اٹھ اٹھ کر تم عبادت میرے لیے کیا کرتے تھے، زندگی کی مشقتوں کو تم نے برداشت کی ہے، تم نے صبر کیا ہے. کھانا بھی جاتا تھا غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے، نہ ملتا تھا میرا شکر کیا کرتے تھے. قوم نے تمہیں تکلیف پہنچائی، ایزا پہنچائی، مگر تم نے صبر کیا. میرے بندے کو تم نے دین کا پیغام پہنچایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تم نے پہنچایا، میری کتاب کی تلاوت میرے بندے کو جا جا کر کیا، تم نے دین پھیلایا. آج تمہاری تقوی کی وجہ سے، تمہاری عبادت کی وجہ سے، تمہاری پرہیزگاری کی وجہ سے میں خوش ہو گیا ہوں. اللہ پاک فرمائے گا اے میرے اولیاء، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ. جاؤ جاؤ بے حساب و کتاب میں تم کو جنت عطا فرما دیتا ہوں، جنت میں چلے جاؤ. مگر کوئی ولی جنت میں نہیں جائے گا. ہر ولی اللہ کی عدالت کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، اولیاء اللہ کی جماعت، اولیاء اللہ کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہوا، تیرا احسان ہوا، تو نے آج ہمیں بے حساب و کتاب جنت عطا فرما رہا ہے. مگر مولا ہم اکیلے جنت میں ہی جائیں گے. اللہ فرمائے گا اے میرے اولیاء پھر کیا چاہتے ہو؟ سارے اولیاء اللہ، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ غیب نواز ہو، چاہے وہ صابر پاک ہو، چاہے وہ تاج الاولیاء ناگپوری ہو، چاہے وہ پناہ نواز کے سدراز ہو، چاہے وہ علاؤ النبی ہو، چاہے مخدوم اشرف سمرانی ہو، چاہے مخدوم جہاں ملک ہو، کوئی بھی اللہ کے ولی ہو، ہر ولی کہیں گے مولا ہم اس وقت جنت میں ہی جائیں گے جب تک کہ تو ہم سے محبت کرنے والوں کو بخشا دے، جب تک کہ تو ہم سے پیار کرنے والوں کو جنت عطا نہ فرما دے، ہم نہیں جائیں گے. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ فرمائے گا میرے نبی کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ میدان قیامت میں اللہ فرمائے گا اے میرے اولیاء میں تمہارے دلوں کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں. اے میرے اولیاء جن کے چہرے تم پہچانتے ہو ان کا ہاتھ پکڑ لو، جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ کروا لو. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. میرے امام کہتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور فرماتے ہیں عرش آخر مسئلہ رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اے وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اب یہ بات کا سمجھ میں آ گئے. اب آئیے غوث پاک کی کرامتیں، عظمتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہم غوث پاک سے محبت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اتنی بڑی مرتبے پر فائز فرمایا. مگر ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہے صرف زبان سے ہی بولنے تک کی لمٹ میں.
بائی ٹنگ بائی ہارٹ نہیں ہے، زبان سے بولتے اور اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. حقیقت میں کیا ہے؟ ہم نے دامن پہلے پکڑا نہیں ہوا، پکڑا دامن بولے پہچانا دامن کا نام ہے، یہ جھنڈا ہے، یہ تو نشانی ہے محبت کی علامت کی. حقیقی دامن کیا ہے؟ حقیقی دامن غوث پاک کا یہ ہے کہ غوث پاک کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے. غوث پاک کو جو پسند ہے اپنے آپ کو پسند کرے، غوث پاک کو جو چیز ناپسند ہے وہ چیز کو چھوڑ دے. حضرت شیرازی فرما، اب یہاں سے بھی الگ بات، اب یہ ساری باتیں بات ہو گئی، اب پھر اپنے جائزہ بھی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آقا بھی کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو پہچان. ہمیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو چھوڑ بات میں ڈال دو، سب کو پہچان. امام صاحب ایسے، مرتبہ ایسے، امام صاحب آج آئے نہیں، آج کہاں گئے، جمعے کے دن ہماری مسجد بیان نہیں کرو، کہاں کی بیان کرنا سے گئے جاؤ، یا تو مدہ زیادہ آتے گئے کہ ہم کو پہچانا شروع کریں. مسجد کی مرتبہ کتنا پیسہ کھائے، یہ سمجھانے کے کرم آپ کیجیے گا. مسجد کی مرتبہ ایسا بیٹھے گا، سب کو پہچان دیں. حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ بچے ایسا کیوں پہن کے آئے ہیں، یہ بچے فجر پہ کیوں رہے، اس کا جوان بیٹا گھر میں سلام پڑھ کر رہے گا، اس کو اپنی فکر نہیں، سب کی فکر. ہماری سنیے ہوتا ہی کہ ہم سب کو پہچاننے جاتے ہیں. تو ایسا کیا، تو کیا کیا، تو کیا کیا، اپنے گریبان پہ جھانک کر دیکھ، تو کام کر رہا ہے، تو کتنی نمازیں پڑھی، اپنا حساب کبھی کیا نہیں کیا. اگر نے کیا کہا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچان تو نہیں تو. حضرت شیرازی فرماتے ہیں کہ ولی کی ذات وہ ہے، پہلے کوئی اللہ کے ولی کو سمجھے تو نا. ہم نے ولی کو سمجھا صرف بریانی کھانے کا، ویسے بات کرو ان کے نام پہ گالی کرنا کہتے، جھنڈے نکالنا کہتے، کہاں آؤ نہیں جاؤ آپ آنا. یہ نہیں کیا ہے. حضرت شیرازی فرماتے ہیں، دھیان سنیے گا، حضرت شیرازی فرماتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ نازل فرمایا جس کا نام ہے سورہ کہف. ان میں کتنی پابندی کے ساتھ اس سورہ کو پڑھنا چاہیے، سرکار کی سنت ہے. سورہ کہف اس پہ اللہ پاک نے، حضرت شیرازی فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا. اصحاب کہف بولو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء اللہ، ان کے اولیاء آپ نے فرمایا اس اولیاء اللہ کی صحبت میں، ان کی سنگت میں، ان کے ساتھ ایک کتا بھی. اب سناؤ اصحاب کہف کا کتا، سنو یہاں سے کیا پیغام ہے. فرماتے ہیں جب ولی کی مجلس سے، ولی کی سنگت سے، ولی کی صحبت سے، ولی کی نسبت جب ایک کتے کو ہو جائے، اللہ اس کا مرتبہ بڑھا کر دیا. اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کا نام بھی دیا. لوگ حافظ لوگ تراویح پہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام اپنی زبان پر لیتے ہیں. امام خطبہ میں خطابت میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ممبر پہ ان کا نام لیا جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس کتے سے وعدہ لیا کہ میدان قیامت میں 450 سال کی عبادت کرنے والے کو اللہ جب جنت عطا فرمائے گا تو انہیں اولیاء اللہ کی صحبت سنت اختیار کرنے والے اس کتے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. سمجھے بات؟ 450 سال تک جس نے عبادت کی، 450 سال جو اولیاء نے عبادت کی، انہیں کی صحبت میں بھیج کر ان کو بھی جنت دے رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جب صحبت سنگت حقیقی معنی میں اولیاء اللہ سے ہو جائے تو ایک کتے کے اندر انسانیت آ جاتی ہے، اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت شیرازی کہتے لوگوں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اولیاء اللہ سے اگر کتے کو نسبت ہو جائے، ان کا مرتبہ بڑا ہو جائے، تم تو نبی کے زمانے میں غوث اعظم اولیاء اللہ کے سردار سے اگر تمہاری نسبت ہو جائے تو تم جنت میں کیوں نہیں جا سکتے ہو.
کتے کو نسبت ہوئی، کس سے نسبت ہوئی؟ اللہ کے ولیوں سے، اصحاب کہف سے۔ اللہ نے اس کو انسانیت بنا دیا، انسانیت عطا فرما دیا۔ ہمیں کون ہے؟ ہمیں انسان اور کو ولی کی صحبت ملنے کے بعد انسان کو انسانیت ملنا تو دور کی بات، ہمارا حال جانور سے بدتر ہو گیا۔ آپ مانے تو کیا، نہ مانے تو کیا، 100% یہ بات بالکل آئی ہے۔ آج انسانیت ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہمارے دل میں چاہے تو کئی شخص سے ایک ویڈیو بھیجا، اس نے میرے اندر ایک واقعہ شارٹ کسی نے بنایا تھا۔ 4 دوست جب چائے پینے جاتے نا یا ہوٹل میں جاتے، کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کے بعد، ارے بابا پیسے ملے تو بھائی، کوئی کیشر کاؤنٹر میں آپ کو اس کے ہاتھ میں جیب میں پیسہ، اس کے ہاتھ میں جیب میں، یہ موبائل کر دو، گوگل پے آن کر دو، سامنے کر دو، رہتا یہ فون پے دو، نہیں مانتے ہیں بات۔ 4 دوست چائے پیے، بسکٹ کھاتے، ہاں عثمانیہ بسکٹ بڑا فیمس کر دو۔ چائے پینے کے لیے یہاں سے نکل کو 10 کلومیٹر گاڑی، 100 روپے کا آئل پیتا کو چائے پینا پڑتا ہے۔ یہ بھی بالکل فیٹ ہے۔ آپ نے تو جائزہ لیجیے، نوجوان ہوتا ہے یہ دکان چائے بازو میں ملتی ہے، پیتا نہیں کہاں کی جاتا ہے، مگر مسجد بازو میں اپنا بات پڑے گا۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ چائے پینے راستے گیا، چائے پیا، بسکٹ کھایا، پھر پانی کی بوتل لیتا، آج پانی اچھا پانی رکھتا، پانی بھی نہیں کہ نہیں پینا، کتنی فل ہو جاتا ہے، فلٹر واٹر جو ہوگا، اور بعد میں معلوم ہوتا کون کتنا فلٹر پر وہ پانی بھی آئے گی، اس کا فل بھی اتنا فل ہو جاتا رہتا جا رہا ہے۔ اور آپ کو اچھے دینا کہ تمہیں آگے سو گے، وہ کیا بولتے ہو جان کو تیری جلائی کا زیادہ چھوڑنا بس کو ہوتا ہو، ہم ہوتے نہیں۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، مولا مشکل کشاف فرماتے ہیں، جب اللہ رسول کی باتیں تجھے سمجھ میں نہ آئے نا تو پھر دنیا کے حالات تجھ کو اچھی طرح سمجھاتے ہیں۔ ساری چیزوں کا نہیں کیا فرمان، اللہ رسول کی باتیں جب تجھ کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ سنت ہے، ارے کون کام کو بیٹھ کو کھاتا، کون دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتا، کون بڑا ہوا دانا چن کو کھاتا، کون روٹیاں چاٹ کو کھاتا، ہاں بولے کھاتا، یہ چیز کام ہے، ہمیں بڑے لیٹسٹ کام ہے۔ علی کیا کہتے ہیں، جب اللہ رسول کی باتیں تجھ کو سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ہماری قوم کو علماء کی باتیں سمجھ میں آتی، مسجد میں 1:30 بجے کا خطبہ ہے نا، 1:40 تک امام صاحب بیان کرنے والے آپ کو گیا کام سے امام صاحب ہے، ایک نظر گھڑی کی طرف، ایک نظر امام صاحب کی طرف، بیان ٹکاتے ہم نہ بیان کرتے، 10 منٹ ہمارے مسئلے کی باتیں رونے کی بات، 10 منٹ ہم مسجد میں صبر نہیں کر پاتے، اللہ رسول کی باتیں ہوگی، قرآن کا پیغام دیا جاتا، حدیث کا پیغام اگر سمجھ نہیں آتی، 3 گھنٹے کا شو سنیما ہال میں 2.5 گھنٹے میں ختم ہو گیا، سمجھو سنیما ہال میں کوئی چہرہ پوچھا کوئی رکا جاؤ گیا، ہم تھوڑا پیسہ دھندا کا ہو گیا، 3 گھنٹے کا شو 2.5 گھنٹے میں کہیں ہو، بیچ میں باتیں اس لیے بول رہا تھا کہ ہمارے زمانے میں چل رہا ہے، ہم کو آپ کو بدلنا چاہیے۔ یہ کیا عرض کر رہا تھا، کتے کو ولی سے نسبت ہو جائے انسانیت اس کو آ جاتی ہے، ہم انسان ہو کر ولی سے کیا نسبت کی، کیا ہے تیری زبان سے پوچھی کہ تیری زبان کیا ہوتی ہے، تیری آنکھوں سے پوچھی تیری آنکھ دیکھتی کیا، بد نگاہی کرنے والا، زبان کھلے تو جھوٹ، ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ حرام غذا۔ ہمارے اولیاء اللہ کیا دنیا پہ آپ صرف جھنڈے، صرف پلاؤ، صرف دیکھ اس کے واسطے آئے تھے؟ نہیں، اولیاء اللہ کو بتلانے واسطے آئے تھے۔ اولیاء اللہ نے کرامتیں بعد میں دکھائی، میرے نبی کی زندگی دیکھیے، سرکار نے آتے معجزہ نہیں دکھایا، 40 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا بن کر، آمینہ کا لخت جگر بن کر، حضرت عبد المطلب کا بیٹا بن کر سرکار نے 40 سالہ زندگی گزاری ہے۔ جب 40 سال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان میرے آقا نے فرمایا ہے، جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا،
قصہ مختصر بات ختم. ہمیں بننا کیا ہے؟ غوث پاک ہمارے ہیں، ہم تو غوث پاک. اب غوث پاک کا جو بنے گا وہ بے نمازی ہے. غوث پاک کا جو بنے گا نا وہ سب سے پہلے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے. ہمارے سنیوں کے اندر سب سے زیادہ خامی کیا معلوم؟ ہمارے کو چادروں کی اہمیت سب سے زیادہ، نیاز کی اہمیت بہت زیادہ. دیکھیے نیاز چادر مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے. نماز فرض ہے. کس کے اوپر نماز فرض ہے؟ سنیوں کے اوپر نماز فرض ہے. تبلیغی جماعت کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. یہ بھی سنی ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ ہماری طرح ان کو پیٹ کی پیچھے کی خبر نہیں، جو قرآن پہ بہت جگہ کا معلم فہادہ دے کر ترجمہ کرے، ہم نے آپ کو گمراہ پایا، ہم نے آپ کو ہدایت دی معاذ اللہ، جو اتنا فتحانہ لگا فتح مبینہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہے کہ ہم نے آپ کو بلند اللہ فتح دی تاکہ اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو خطاؤں کو معاف کرے. تو نبی کو گنہگار بتائے، نبی کو بھٹکا ہوا بتائے، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے بھائی. جب ایمان ہی نہیں ہے، نبی کی گستاخی کر کے دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا تو اس کے اوپر نماز نہیں، اس کے اوپر توبہ کرنا فرض ہے. بات صحیح ہے؟ نماز کس کے اوپر فرض ہے؟ نبی کے غلاموں کو. ہم لوگ نبی کے دیوانے دیوانے نبی کے دیوانے. نبی کے نام پہ سر کٹا دیں گے. ہم نے کہا سر بچا کے رکھو، کٹاؤ ان کو بچا کے رکھو. جو قوم نبی کے نام پہ سر جھکا کر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکی، وہ قوم نبی کے نام پہ سر کیا کٹائے گی؟ القصہ مختصر بات کیا میں کر رہا تھا؟ اولیاء ہمارے، ہم ان کے بنے. لحد میں شیر تھے، شریکہ داغ لے کے چلے، اندھی رات میں تھی، چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو اس سراغ لے کے چلے. اور یہ اللہ کا سراغ ہمیں کیا لینا ہے؟ دل کو پاک کرنا ہے، زبان کو پاک کرنا ہے، کمائی حلال کرنی ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اولادوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی سکھانا ہے، خود بھی نمازی بننا ہے، لوگوں کو بھی نمازی بننا ہے. اللہ مال دے، اپنے مال میں سے زکات ادا کیجیے. ویسے ہمارے لوگ ایسے ہیں، مال میں سے زکات نہیں نکالتا، صدقہ نہیں کرتا، مگر 50,000 کی چادر جا کر غریب نواز کے آستانے پہ چڑھاتا. اے لوگوں کا خون پی پی کر، حرام کمائی کما کر، اللہ کے گھروں کو ویران کر کے، بھائیوں بہنوں کے مال کو حق کو پامال کر کے، بیوی بچوں کو ستا کے، ماں باپ کو تڑپا کے، اگر کسی ولی کے آستانے پہ جا کر تم چادر چڑھاؤ، کوئی اللہ کا ولی خوش نہیں ہوں گے. اللہ کے ولی کو ہمارے چادر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ولی کو ہماری نیاز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ولی کو ہمارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ولی کو ہمارے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے ولی کے آستانے پہ تو رحمت کا شامیانہ لگا ہوا ہے. اللہ کے ولی کی بارگاہ پہ پھولوں کی چادر نہیں، اللہ کی احمد کی چادر چل رہی ہے، اللہ کی احمد کی بارش ہو رہی ہے. اللہ کے ولی کو ہمارے چادر کی ضرورت نہیں، اللہ کے ولی کو ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے اعمال کی ضرورت ہے. اور سے بات ایک بات آپ کو بتاؤں، کرامتیں عظمتیں بچپن سے سنتے رہے، اور یہ اللہ کا پیغام کو سنتے ہیں، اور یہ اللہ کی تعلیمات. میدان قیامت میں انسان کو جانا پڑے گا بھائی. چاہے موت سے ڈرو تو کیا، موت سے نہ ڈرو تو کیا، ایک دن موت آئے گی، سب کو جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا. اللہ چاہو جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ میں ہوگا. کوئی اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا جان پائے گا، سفارش کی طرف تلاش کرے گا. ولیوں کے پاس، علماء کے پاس، شہیدوں کے پاس، صالحین کے پاس، صدیقین کے پاس، صحابہ کے پاس، اہل بیت اعظام کے پاس، نبیوں کے پاس ہر انسان جائے گا. آدم صدیق اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں، ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں. میرے آقا کہتے ہیں میری امت کے علماء شفاعت کریں گے، میری امت کے حفاظ کرام شفاعت کریں گے، میری امت کے شہداء جو ہے نا شفاعت کریں گے. میرے آقا کہتے ہیں میری امت کے اولیاء شفاعت کریں گے. ابو
رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا حصہ زمین پر نازل فرمایا ہے، 90 پر 9 رحمت کے حصے اللہ نے بچا کے رکھا ہے، اور 90 پر 9 حصے اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اپنے بندوں پر عطا فرمائے گا، رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ اور یہ آقا کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، میدان قیامت میں 99 حصے، 90 پر 9 رحمت کے حصے اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے کے لیے جس ذات کو عطا فرمائے گا، اسی ذات کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ تقسیم کریں گے، ہم سب کیا آئیں گے؟ ویسے بات ہم آپ کو اللہ کی ولی مانتے، ولیوں کا سردار مانتے، ولیوں کا امام مانتے تھے، ماذا ذات اللہ کی ولی ہے۔ ہاں تو غوث پاک ہماری سفارش کیجیے، آپ 18 پار حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئے، حضور غوث پاک آپ ہماری سفارش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی، چور پر آپ نے نظر ڈالی، چور کی زندگی بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تم کی منزلیت پر اللہ نے چور کو منصب عطا فرما دیا، آج ہماری سفارش فرمائی۔ تو غوث اعظم پوچھیں گے تمہیں کون؟ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ارے میں جانتی نہیں تمہیں، میں پیار کرنے والا، میں چادر چڑھانے والا، میں یہاں سلمت کنارہ چڑھانے والا۔ تو غوث پاک یہ بھی تو پوچھیں گے، یہ بات تو اچھی ہے، بات تو رہتی ہے، جب تو میرے چاہنے والا ہے چہرے کی داڑھی کا ہے، جھنڈا تو مستحب تھا، داڑھی تو واجب تھی نا، چہرے کی داڑھی کا ہے، پیشانی میں سجدگی کہاں کہاں ہے، زبان میں پاکیزگی کہاں ہے، آنکھوں میں حیا کہاں ہے، ہاتھ میں سخاوت کہاں ہے، پیروں میں استقامت کہاں ہے، کہاں؟ تو زندگی میں آپ سے کہنا چاہوں میرے بھائی، آپ کون ہو میں کون ہوں، یہ فتویٰ کسی سے مت پوچھیے، آپ کا دل سب سے بڑا مفتی ہے، اس سے فتویٰ پوچھیے، آپ کے بارے میں خود فیصلہ کرے گا۔ میرے آقا کہتے ہیں جب تمہیں نیکی خوش کر دے، گناہ دکھی کر دے، سمجھ لینا تم مومن ہو۔ کیا؟ نیکی خوش کر دے، گناہ دکھی کر دے۔ ہمارا آج حال ہو رہا ہے، آج مسجد میں زیادہ دیر رہنے سے ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے، مسجد میں زیادہ دیر رہ نہیں پاتے، 9 بجے تک ٹائم ہے، زیادہ ہو گیا آپ ان کے بھاگ رہے ہیں، نہیں برداشت نہیں ہوگا۔ کسی کو گالی دینے سے دل خوش ہو جاتا ہے، حسد کرنے سے دل خوش ہو جاتا ہے۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ نیکی خوشی خوش کر دے، گناہ دکھی کر دے۔ سود کا کاروبار کر کے آج ہم دکھ نہیں ہوتا، شراب پی کے دکھ نہیں ہوتا، ماں باپ کو ستا کر دکھ نہیں ہوتا، بھائی بہنوں کو ستا کر دکھ نہیں ہوتا۔ آج ہمیں خوشی ملتی ہے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر کے۔ یاد رکھنا اسی کا نام مفتی ہے، تمہارا دل زندہ ہے، تمہارا کردار زندہ ہے۔ جب تمہارا دل زندہ ہو جاتا ہے تو تمہارا کردار بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی عزت، تمہارے امامہ کتنا اچھا ہے، تیری صدری کتنی اچھی ہے، تیرا جھکا کتنا اچھا ہے، فیس واش سے منہ دھویا نہیں دھویا، فرش کو مرتبہ کیا نہیں کیا، مجھے کی بدبو نہیں آتی ہے، غسل کیا یا نہیں کیا، اچھا اتنا لگایا نہ لگایا، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہوا کرتی ہے، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہوا کرتی ہے، تم اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ جو آج ہمارا دل پاک نہیں ہے، کسی کی طرح کی ہمیں دیکھی نہیں جاتی۔ ارے اس کو میں کہ سلام کرنا بھی، انہوں مجھے سلام کرنا۔ آج ہمارے مسلمانوں کا اختلاف، کسی نے کسی سے پوچھا تھا مسلمانوں کو دشمن کون بھائی، تو الگ الگ بڑے پارٹی والے انہوں ایسا باتیں ہوتے ہیں۔ ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، شاید میرا طرف کی پاگل کو بولتے بولا نہیں، مسلمانوں کا دشمن غیر نہیں ہے، آج کے دور پہ مسلمانوں کا دشمن مسلمان ہی۔ بالکل ہماری ترقی ہمیں دیکھی نہیں کرتی۔ میرے بیٹے اچھے پڑھنا، میری بیٹوں کا اچھے گھر پہ لانا، میرے بھائی کے گھر پہ رشتہ آ جائے تو 20 والے گزار کو کمیشن کتنا لاکھ میں 2000 میں 5000 زمین رشتہ میرے گھر پہ لیتا۔ یہ زمین بک رہی ہے، اس کا واسطہ اچھا ہے، یہاں میں مکان بنا رہا ہوں، 4 سال بعد بیچوں گا تو گھر بیچوں گا میں 1 کروڑ کی بیٹی، 2 کروڑ ایک بیٹی کی زمین مجھے ملنا۔ آپ کیا کرنا، لوگوں کے اگر پاؤں پیکٹا پھیلا رہے وہ زمین میں بولتی مر گیا ہے، وہ جادو کرے گا تیرے، وہ کرے گا تیرے، وہ زمین یا تو بالکل آتا نہیں رہے، اس کا واسطو صحیح نہیں رہے، اس کا فیس برابر نہیں رہے، میں سدھانت کو دکھایا بول کے اس کا پاؤں پیکٹا کے زمین کو برباد کر۔ غریب کے گھر میں بیٹی کی شادی ہے، جہیز کی مانگ، کٹنم کی مانگ، شادی کے خرچے نکالنے کے بعد پیسہ نہیں، درد غریبات بات کرتا ہوں۔
ابھی غریب کیا کرتا؟ سماج میں کوئی پیسے والا ہوتا، اس کے بعد جاتا کہاں صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، تولہ ہے تو دے دے گی، اس کے پاس بتا کیا بتاؤ کہاں ہے، ہمیں پریشانیاں میں ہے، ہمیں قرضہ ہے، لون بھرنا ہے، گاڑی فائننس میں ہے، ای ایم آئی بھرنا ہے، کس کی کرنا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کام کرو، تمہارے گھر کے کاغذات آپ کو، میرا جان پہچان کا آدمی ہے، 3 روپے کا وڈی نہیں، میں بول کو 1.5 روپیہ اگر آپ کو وڈی پہ پیسے دے رہا ہوں، سنو میری بات، اس لیے کی بات ہے وہی کی بات، دھیان سے سنیے، ایک چیز ہونی چاہیے، ہم آپ کے قوم کی امام ہیں، آپ نے ہم کو بلایا کچھ پیغام سنانے کے لیے، آپ کے اندر جو بیماری ہے اس کو بیماری دور کر کے آپ کو اچھا بنانا چاہتا، آپ کو ہنسا ہنسا کے مجھے کیا ملے گا، چلا چلا کے مجھ کو کیا ملے گا؟ ایک بات پر آپ عمر کتنے خرچہ کر کے بہت سے بات کی محفل سجائیں گے، ایک بات سن کے جائیں گے، ایک برائی چھوڑ کے جائیں گے، میدان قیامت میں وہ ساری نیکیوں کا ثواب مجھ کو تو ملے گا، جن لوگوں نے جلسہ بنایا ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ جلسہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین کا کاغذات آپ کو دیتا، ویسے اسکیچ ڈائریکٹ تو کیسا لگتا تھا ان کے کیا کرتا، اپنا پیسہ دیکھو، زمین کے کاغذات کا حساب تو 2 سال 3 سال کے بعد روٹی پہ روٹی کا خاندان کو سود پہ سود ہوتے 5 سال کے بعد آگے بوڑھا بیچارہ، زمین کے رکھے الگ، بیٹی کے خرچے الگ، یہ جج کی یہ آج ہماری قوم لوگوں پر بہت بن گئی ہے۔ اب ایک واقعہ میں بچا کے رکھا ہوں، بہت سے بات اس کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، سنیو، اپنے دل کو کیسا مردہ بنا لیے، نبی کہتے نیکی خوش کر دے، گناہ دکھی کر، ہم دکھ نہ ہوتے ہیں، ہم تو غریب کا پیسہ کھا کر خوش مناتے ہیں، اور ہم غریب کا مال کھایا رمضان میں 500 کے مسجد میں چلا دے دیتے، اللہ معاف کرتا نہیں معاف کرتا، آقا کہتے ہیں حرام کمائی کھا کر حج بھی چلا جا کر کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کہنا میں حاضر ہوں، میرے آقا کہتے ہیں حرام کمائی کے پیسے سے جو حج کو آ کر اللہ کو پکار کر کہتا ہے میں حاضر ہوں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے نا لبیک تیری حاضری میرے بارگاہ پہ قبول نہیں، یہ تیری حاضری میرے بارگاہ پہ قبول۔ لکھا ہے الحاج، ہاں 4 روپے کیا ہے تمہیں کتنے کرے روز کرے تمہیں حاضری ہو تو 4 کرنا، بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں سیدھا ہونا، یہ 2 چیزیں سیدھا ہونا ہے، 2 چیزیں سیدھی ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا کرے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا میں وہ قلم تیرے میں بلکہ اتفاق کی طرف آ گیا ہوں، آپ دیکھو جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ ابھی میرے پاس باقی ہے، میں زیادہ وقت آپ کا میں لے لوں گا، 9 بجے بیٹھ دیا گیا انشاءاللہ تعالیٰ، آج میں ختم کرنے کی سے آیا ایک واقعہ میں بچا کے رکھوں گا، حالات اپنے اندر بدلنا چاہیے۔ ابھی کیا کیا ہم سارے سماج کے اندر اپنی اچھائیاں آج ہمارے ایسی جو کسی کے کام آئے، لوگوں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ توفیق دے کسی کا بول اتارو، اور سے پاک کی محفل کا ایک واقعہ بات تھا، اور سے پاک بازار میں گئے، دیکھا ایک یہودی اونٹ بیچنے کے لیے ظہر کے بعد آیا، اور اگر اس کی اونٹ کی قیمت کی آخر پر بات ختم کر رہا ہوں، قیمت کا اعلان کیا، مثال کے طور پہ 5,000 4,000 جو بھی کوئی زمانے میں دینا اعلان کیا، اسے پاک میں بازار پہ آپ بڑے بزنس میں تھے، تاجر تھے، آپ نے دیکھا پھر ظہر کی نماز پڑھنے آئے، پھر گئے تو تلاوت کرنے والا اونٹ بیچنے والا چلاتا، عصر کا وقت ہو گیا، مغرب جب مغرب کو پڑھنے آیا، یہودی پکارنے والا دھیمی آواز سے کہتا ہے 200 درہم، تو پہلے 500 کہہ رہا تھا، 200 درہم، لوگوں 200 درہم میں لے لو، مجھ پہ رحم کرو، 200 درہم میں لے لو، مجھ پہ رحم کرو، اور سے بات رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کے پاس گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے بتا، تو ظہر کے وقت اس کی قیمت 5,000 لگایا تھا، اب 200 کیوں میں لگایا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے حضور میں میرے گھر پہ جوان بیٹی ہے، اس کی کل شادی ہے، کل بارات آنے والی ہے، اگر یہ اونٹ آج میں نہیں بیچوں گا، پیسہ نہیں آئے گا تو کل بارات والے واپس چلے جائیں گے، میری بیٹی گھر پہ تنہا رہ جائے گی۔ اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے جیب سے اپنی تھیلی سے 5,000 درہم نکالے، اس کے ہاتھ میں دے دیے، جبکہ شام کے وقت میں کیا ہوتا ہے 200 درہم، اور سے پاک نے 5,000 درہم دے دیے، کہا دے 5,000 درہم دینے کے بعد آپ نے اونٹ کو لیا، اور ویسے پاک جانے والے تھے، یہ تاجر